ان دنوں میری عمر 6 سال تھی جب ابو نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے شروع دنوں میں ہمارا کافی خیال رکھا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے ایک ماں بھیج دی، لیکن ان کی محبت کی یہ چاندنی بھی 4 دن کی تھی۔ سوتیلی امی کا نام صوبیہ تھا۔ یہ ابو کے سامنے ہم سے پیار سے پیش آتیں تبھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی ہم کو بہت چاہتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ہمیں اس خاتون کی منافقت سمجھ میں آنے لگی۔ 3 سال یوں ہی گزر گئے۔ صوبیہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ابو کی تو اولاد تھی، تبھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے حالات نے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں سکی ماں کا پیار نہیں بھولی تھی۔ گھر کا سارا کام میرے ذمے تھا۔ کبھی والد بھی بیوی سے کہہ دیتے کہ یہ کم سن ہے، تم میری بچی سے اتنا زیادہ کام نہ لیا کرو۔ وہ جواب دیتی، لڑکی ذات ہے، کام کا سلیقہ ہوگا تو اگلے گھر خوش رہ سکے گی۔ والد کو بیوی کی بات میں وزن لگتا تھا، وہ خاموش ہو جاتے۔ میں بھائی کو سنبھالتی، ماں کی خدمت کرتی۔ اسکول سے آنے کے بعد میں اور بھائی گھر پر ہوتے، لیکن ہم کو اسکول بھیج کر ماں جانے کہاں چلی جاتی تھیں۔ گھر کو تالا لگا کر چابی مولوی صاحب کے گھر دے دیتیں۔ ہدایت تھی کہ اسکول سے آؤ تو چابی خالہ سے لے لینا۔ روز کا تقریباً یہی معمول تھا۔ ابو کو اس بات کا علم نہ تھا۔ وہ خوش تھے کہ گھر آباد ہو گیا ہے اور بچوں کی ماں سارا دن ان کے پاس ہی ہوتی ہے، مگر یہ ہستی جو ہماری محافظ ہونے کا ڈھونگ رچا رہی تھی، دراصل غلط راہ پر چل رہی تھی۔ روز بناؤ سنگھار کر کے گھر سے مقررہ وقت پر نکلتی تو محلے والے بھی جے میں گوئیاں کرتے، لیکن ہم معصوم بچوں کا خیال کر کے کوئی انہیں کچھ نہ کہتا اور نہ ان کے بارے میں کسی نے ابو سے کانا پھوسی کی۔ ماں نے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ ابا کو مت بتانا میں بہن سے ملنے جاتی ہوں، اور تمہارے ابا میرا بہن سے ملنا پسند نہیں کرتے، اگر ان کو معلوم ہو گیا تو منع کر دیں گے۔ ہم تو ماں سے ڈرتے تھے، بھلا کیسے شکایت کر سکتے تھے۔ ابو صبح کے گئے، رات کو لوٹتے۔ وقت گزرتا گیا مگر ماں کی روش نہ بدلی۔ ہم نے بھی ان کی چغلی نہ کی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ اب بھائی اکیلا اسکول جاتا، میں گھر میں ہوتی۔ گھر میں رہنے سے پتہ چلا کہ امی سے ملنے کوئی آدمی ہمارے گھر آتا ہے۔ ماں نے مجھے کہا کہ یہ میرا کزن اسحاق ہے۔ ایک دن اسحاق آیا، ماں گھر پر نہ تھی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کی عجب نگاہ سے میں ڈر گئی اور بہانہ کر کے مولوی صاحب کے گھر چلی گئی۔ کسی نے میرے والد صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری لڑکی جوان ہے، گھر میں تمہاری بیوی کے رشتہ دار تمہاری غیر موجودگی میں اب نہیں آنے چاہیے۔ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں کیسے چھپاتی؟ میں نے ان کو بتا دیا کہ امی کے کزن اسحاق آتے ہیں۔ کب سے آتے ہیں؟ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ کیا وہ کبھی کبھار آتا ہے؟ اب میں کیا بتاتی؟ اگر جھوٹ بولتی تو وہ مجھ پر بھی شک کرتے، لہٰذا سچ ہی بتا دیا کہ کثرت سے آتے ہیں اور اکثر دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھاتے ہیں، یا امی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے ابا کو نہیں بتانا۔ والد صاحب بپھر گئے۔ امی سے پوچھا، صوبیہ میری غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے؟ میرا کزن ہے، وہی آتا ہے، لیکن اس نام کا تو تمہارا کوئی کزن نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ ذرا اس کا شجرہ نسب تو بتانا، تمہاری والدہ کے خاندان سے ہے یا والد کے؟ میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا ہے، تبھی کزن کہہ دیا ہے۔ والد صاحب نے پہلی بار امی پر ہاتھ اٹھایا، کہا کہ تم نے مجھ سے اس کے بارے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ خبردار آئندہ کوئی غیر شخص میرے گھر میں قدم نہ رکھے، ورنہ میں تجھ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور تیرے اس منہ بولے بھائی کو بھی۔ امی نے اسحاق کو منع کر دیا کہ اب یہاں مت آنا، اور خود بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ابا پولیس میں تھے، وہ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے تھے۔
امی صوبیہ بھی جانتی تھیں کہ اب اگر میں نے احتیاط نہ کی تو شرافت علی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ انہوں نے خود پر جبر کیا اور گھر سے قدم نکالنا ترک کر دیا، لیکن میری وہ اب پکی دشمن بن گئی تھیں۔ مجھ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھنے لگیں اور مجھے رستے سے ہٹانے کا ایک ہی عمل تھا کہ میری شادی کر دیں۔ اب وہ دن رات ابو کے کانوں میں یہ بات ڈالنے لگیں کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی فکر کرو۔ وہ کہتے تم ماں ہو، تم ہی کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ امی نے بالآخر اپنے بھتیجے رشید کا رشتہ ابو کو بتایا۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، شادی کے تقاضے اور اس بندھن کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو خوش ہو گئی کہ دلہن بنوں گی، زیور کپڑے پہنوں گی اور اس ظالم ماں سے دور چلی جاؤں گی۔ اگر دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے دور ہو جائے گا اور ستیلی کی چالاکیوں کا تنہا نشانہ بنے گا۔ ماں نے بہت جلد رشید سے میری شادی کروا دی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میں تو اس کی صورت دیکھ کر مر مٹی۔ اس نے بھی مجھے پسند کیا، مگر اس کے دوست اچھے نہ تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ مجھ کو پھر بھی اس سے محبت ہو گئی۔ وہ مجھے بے حد اچھا لگتا تھا، لہٰذا میں نے قسم کھا لی کہ اگر وہ برائی کے رستے پر جاتا ہے تو میں بھی اپنی جان دے کر اس کو اپنا بناؤں گی، ہر قربانی دے کر سیدھے رستے پر لے آؤں گی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرا جذبہ سچا تھا۔ میری قربانیوں نے شوہر کے دل پر اثر کیا اور وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگا، میرے آرام کا خیال رکھنے لگا۔ اب میں اپنے گھر میں خوش تھی، مگر چھوٹا بھائی ظفر بہت یاد آتا تھا۔ میکے محض اپنے بھائی سے ملنے کی خاطر جاتی تھی۔ میری شادی کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگا تھا اور کافی کمزور ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں ہی اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتی تھی۔ ماں نہ تو اسے کھانا وقت پر دیتی اور نہ کپڑے۔ وہ میلا کچیلا اور اداس رہنے لگا تھا۔ جب میں جاتی بھائی مجھ کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتا۔ میں کہتی ظفر صبر کرو، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ ایک دو بار میں نے صوبیہ سے کہا بھی کہ امی ظفر کا خیال رکھا کرو۔ وہ سختی سے بولی تم اس گھر کی فکر نہ کرو، اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ ماں نے جانے کیا سوچ کر ایک شرابی سے میری شادی کی تھی۔ رشید برے دوستوں میں ضرور پھنسا ہوا تھا، مگر وہ اتنا برا انسان نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کو برے مشاغل سے ہٹا دیا۔ رشید نے اب ساری توجہ اپنے کاروبار پر مذکور کر دی۔ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں تو کنگال ہو جاتا۔ لگتا ہے اس دنیا میں تم سے بڑھ کر اور کوئی عورت اچھی نہیں ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سنتی تو اپنی قسمت پر پھولیں نہیں سماتی تھی، اور صوبیہ حیران ہوتی تھی کہ اس بے عقل نا سمجھ چھوکری نے تو میرے شیر جیسے خوبصورت بھتیجے کو اپنی محبت کی زنجیروں میں باندھ لیا ہے۔ ایک دن رشید نے مجھے میکے چھوڑا اور کہا کہ واپسی پر اپنے والد کے ساتھ آ جانا، مجھے ضروری کام ہے، شاید دیر ہو جائے گی۔ اس دن شام تک ابو نہ آئے تو مجھے گھر جانے کی فکر ہوئی۔ اپنے شوہر کے کہی ہوئی بات کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ جو بات کہہ دیتے اسے پورا کرنا اپنا ایمان جانتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میکے میں رات نہیں رکنا، شام ہوتے ہی گھر آ جانا۔ گھر جانے کی فکر میں مبتلا شام کو میں مولوی صاحب کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اور ابو آج دورے پر چلے گئے ہیں، آپ کسی طرح مجھے گھر پہنچا دیجئے۔ مولوی صاحب ہمارے لیے والد کی طرح تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی فکر نہ کرو، میں کسی طرح تم کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ وہ خود گاڑی نہیں چلا سکتے تھے۔ بیٹے سے کہا مجاہد تم ظفر کو ہمراہ لے لو اور بہن کو ان کے گھر پہنچا آؤ۔ مجاہد اور ہم بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے اور بہن بھائیوں کی طرح تھے۔ میں نے ظفر کو ساتھ لیا اور یہ دونوں مجھ کو میرے گھر پر اتار کر واپس چلے گئے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا ماں نے بتنگڑ بنا دیا۔ ماں کو دراصل یہ بات یاد تھی کہ اسحاق کو اس نے منہ بولا بھائی بنایا تھا تو ابو نے ان کی بے عزتی کی تھی، اور اس رشتے کا نہ صرف یقین نہیں کیا تھا بلکہ امی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ امی کے ذہن میں ایک گندے خیال نے جنم لے لیا۔
انہوں نے اگلے دن رشید کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی محلے کے جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی، کیا تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون تھا اور اس سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ اس کے علاوہ بھی جانے کیا کیا کہا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر آیا اور آتے ہی مجھ پر برسنے لگا کہ تم کس کی گاڑی میں آئی تھیں اور وہ تمہارا کیا لگتا ہے جو تم کو چھوڑنے آیا تھا؟ وہ میرا منہ بولا بھائی ہے، میں نے کہا، اور ظفر بھی ہمارے ساتھ تھا، میں اس کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی۔ بکواس بند کرو، میری پھوپھی کے منہ بولے بھائی کو تو تمہارے والد نے اس کا یار بنا دیا تھا، مار پیٹ کی تھی اور تم کو منہ بولے بھائی کی اجازت دے دی۔ مجھے سب پتہ ہے، شادی سے پہلے تم مولوی صاحب کے گھر گھسی رہتی تھیں، خدا جانے تمہارے مجاہد کے ساتھ کیسے مراسم ہیں۔ وہ تمام رات قیامت کی طرح گزری، میں روتی رہی اور وہ مجھ کو برا بھلا کہتا رہا۔ آخر آدھی رات کو گھر سے نکل گیا، کہا کہ صبح جب میں آؤں تو تم گھر میں نہ ملو ورنہ میں تیرا خون کر دوں گا، اپنے باپ کے گھر چلی جانا، میں بعد میں آ کر تیرا فیصلہ تیرے باپ کے سامنے کروں گا۔ میں رشید کا غصہ جانتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہی ابو کو فون کیا کہ آپ مجھے آ کر لے جائیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور رشید بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے غلطی کی کہ ان کو فون پر تمام بات نہیں بتائی، سوچا کہ گھر جا کر ہی بتاؤں گی، فون پر سن کر وہ گھبرا نہ جائیں یا غصہ ہوں، لیکن ان کو ضروری کام تھا۔ انہوں نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا اور مولوی صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا نادرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اس کو لے آئیے، مجھے دفتر کی ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ مولوی صاحب بیچارے سیدھے سادے اور نیک فطرت انسان تھے۔ انہوں نے مجاہد کو کہا کہ بیٹا تم ظفر کے ساتھ جا کر نادرہ بہن کو لے آؤ۔ یوں مجاہد اور ظفر حالات سے بے خبر میرے گھر آ گئے۔ جو ہی وہ اندر آئے، رشید بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جو مجھ کو مجاہد سے بات کرتے دیکھا، کچھ سوچا اور نہ کچھ سمجھا، پستول تان لیا اور گولی چلا دی۔ ظفر نے جو یہ دیکھا، وہ مجاہد کو بچانے کو آگے بڑھا، تبھی اس کو گولی لگ گئی۔ یوں میرے پیارے بھائی نے میرے سامنے تڑپ کر جان دے دی۔ بھائی کی موت کا منظر بہت ہی بھیانک تھا، وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے گوشے نم کر دیتا ہے۔ رشید کو والد صاحب نے گرفتار کروا دیا۔ کیس چلا، ابا جان نے اپنے اکلوتے بیٹے کے قاتل کو تختہ دار پر پہنچا کر دم لیا۔ صوبیہ کو اپنے بھتیجے کی سزا کا سخت ملال تھا، لیکن یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ بظاہر وہ منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن اس کے اندر تو جہنم دہک رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک والد صاحب سے ہماری جائیداد نہ لے لے گی، والد صاحب کو چھوڑ کر نہ جائے گی۔ بہت چال بازی سے اس نے کافی جائیداد اپنے نام کروا لی۔ مجھ کو جائیداد سے کوئی سروکار اور دلچسپی نہ تھی۔ جس عورت کا شوہر اور بھائی دونوں سہارے کھو جائیں، بھلا اسے کیا ہوش رہتا ہے، جب کہ والد صاحب اپنی بیوی کی گرفت میں تھے۔ وقت ابھی پچھلے گھاؤ نہ بھر پایا تھا کہ تقدیر نے ایک اور ستم ڈھایا۔ والد صاحب ڈاکوؤں سے مقابلے میں مارے گئے اور صوبیہ کی مراد بھر آئی۔ وہ تمام زیور روپیہ پیسہ سمیٹ کر اپنے اسی خیرخواہ کے پاس چلی گئی جس کا نام اسحاق تھا۔ بعد میں اس نے اسی شخص سے شادی کر لی۔ میں باپ کے گھر میں آنسو بہانے کو تنہا رہ گئی۔ یہی ایک گھر میرا سچا دوست بنا، جو میرا سائبان تھا اور میرے والد کے نام تھا۔ وقت نے میرے ساتھ جو مذاق کیا، اس کا شکوہ کس سے کرتی؟ آج میرا کوئی نہیں ہے، میرے اشک ہی میرے رفیق رہ گئے ہیں۔ انسان تنہا ہو تو سارے موسم ایک سے ہو جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا گھرانہ ہے جو آج بھی مجھ سے وفا نبھا رہے ہیں۔ بیٹی کہا تھا تو بیٹی جانتے ہیں اور دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، وہ بھی میری سگی امی کی اچھائیوں کی وجہ سے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ بھی دنیا سے ڈرتے ہیں کہ میرے شوہر نے انہی کے بیٹے کو بدگمانی میں قتل کرنا چاہا تھا۔ اگر وہ مجھے بہو بنا لیتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ الزام سچ ہی ہوگا۔ تبھی تو خون خرابہ ہوا، ایک قتل ہوا۔
ایک پھانسی چڑھا، دنیا کے منہ پر کس نے ہاتھ رکھا ہے؟